بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلما اما بعد۔ توحید و رسالت انڈیا یوٹیوب چینل کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ تفسیر قرآن اور دینی اہم مضامین پر گفتگو اور فقہی مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ چند سوالات کے جوابات ہیں جو پوچھے گئے ہیں۔ دیکھیے، طالب صاحب میرٹھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج ہے وہ یہ بات رائج ہوئی ہے کہ صدقہ مسجد کے اندر نہیں دے سکتے۔ ہر کوئی یہ مسئلہ بتاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صدقے دو قسم کے ہیں۔ ایک صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ، ایک صدقہ نافلہ یعنی امداد کرنا، تعاون کرنا۔ تو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ مسجد میں نہیں دے سکتے، صدقہ نافلہ مسجد میں دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ دراصل مسجد میں اس وجہ سے نہیں دے سکتے ہیں کہ صدقہ واجبہ کی ادائیگی کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ اسی کو دی جاتی ہے جو اس رقم کا مالک بن سکے۔ ملکیت کی شرط پایا جانا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر ملکیت کی شرط نہیں ہوتی، اور ملکیت کی شرط صرف انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی جائے گی، کیونکہ وہ ملکیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا سوال محمد عرفان صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں کہ تمباکو کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تمباکو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ کھائی جائے جس سے بدبو منہ سے آتی ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی چیز کھا کر کے مسجد میں جانے سے منع کیا ہے جس کے کھانے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو، اور پھر بدبودار منہ کے ساتھ عبادت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو صفائی پسند ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، وضو کے بعد تمباکو نہیں کھانا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے جو بھائی خالد صاحب دہلی سے ہیں، جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نماز کے دوران سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کی جگہ غلطی سے یا اللہ نکل گیا تو کیا نماز فاسد ہوئی؟ یا اللہ نکل جانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ جان بوجھ کر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر غلطی سے نکل گیا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال ہے اسلام الحق صاحب کا، شراب کی دکان یا بار میں کام کرنا کیسا ہے؟ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ یاد رکھیے، شریعت میں جس چیز کی ممانعت سخت ہو یعنی حرمت ہو، اس چیز کی خرید و فروخت یا اس چیز سے آنے والی کمائی بھی بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہے۔ لہٰذا اس حرمت والے کام میں اگر کوئی شخص مزدوری کرے گا یا کام کرے گا شراب کی دکان میں یا بار میں، اور وہ اس سے آنے والی کمائی سے سیلری لے گا، تو یہ بالکل مسلمان کے لیے یہ کمائی ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ پانچواں سوال ارسلان صاحب نے پوچھا ہے کہ مصنوعی دانت لگوانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، مصنوعی دانت لگا سکتے ہیں۔ اور پھر مصنوعی دانت میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب انتقال ہو جائے اور کسی شخص کے مصنوعی دانت لگے ہوئے ہوں تو ان کو نکالنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا کراہت درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مصنوعی دانت انسان لگوا سکتا ہے۔ ذیشان صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز فجر پڑھتے ہوئے سورج طلوع ہو گیا تو کیا نماز درست ہوگی؟ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج طلوع ہو چکا ہے، یعنی آپ نے نیت باندھی نماز کی اور ابھی آپ نے ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا، تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد یعنی اشراق کے وقت میں آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، یہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ محمد عمر صاحب نے پوچھا ہے کہ جبرائیل نام رکھنا کیسا ہے؟
بعض احادیث کے اندر جبرائیل یا فرشتوں کے نام رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جبرائیل نام رکھنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر کسی نے رکھ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس ناپسندیدہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی ہے انسان کو انبیاء علیہم السلام والے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والے مبارک نام رکھنے چاہیے۔ آج کل لوگ ادھر ادھر سے سنتے ہیں، نہ اس نام کا کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے، بس رکھ دیا، کہیں ویڈیوز میں دیکھ لیا یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، اسی طرح لوگ اس نام رکھوا رہے ہیں۔ حالانکہ نام بزرگوں سے رکھوانا چاہیے اور صحابیوں کا نام رکھنا چاہیے۔ نواں سوال ہے کہ بھائی مقصود صاحب نے پوچھا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے کیا پہننے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے کپڑے اس وقت ناپاک ہوتے ہیں جب کپڑوں پر ناپاکی لگے۔ اگر کپڑوں پر ناپاکی نہیں لگی ہے، آپ کو پورا اطمینان ہے کہ میرے کپڑوں پر ذرہ برابر بھی کوئی ناپاکی نجاست نہیں لگی ہے، تو پھر آپ غسل کر کے ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں۔ دراصل یہ مسئلہ اس وجہ سے اٹھا ہے کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر موزے پہن رکھے ہیں یا سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے، اسی حالت میں ہم نے صحبت کر لی تو کیا وہ ٹوپی ناپاک ہو جائے گی کیونکہ وہ ناپاک بدن پہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ کپڑے پہن سکتے ہیں جبکہ اس پر نجاست نہ لگی ہو۔ حافظ محمد غفران صاحب نے سعودی سے یہ سوال کیا ہے کہ مندر کی تعمیر میں تعاون کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی اس طرح کے کام میں تعاون کرنا جس سے کفر عروج پر پہنچتا ہو اور اسلام مغلوب ہوتا ہو، بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ علماء نے مندر میں مزدوری کرنے والوں کی کمائی کو جائز لکھا ہے کہ اگر مندر کا اسٹرکچر بن رہا ہے، ابھی تعمیر ہو رہی ہے اور ایک مزدور وہاں مزدوری کرنا چاہتا ہے تو مزدوری کر سکتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے۔ البتہ وہاں جو بت وغیرہ بنتے ہیں یا بت رکھے جاتے ہیں اس میں اس کی کوئی شرکت نہ ہو، مثلا بت بنانے میں یا اس طرح اس کی کوئی شرکت نہ ہو، اس کی کمائی حلال ہے، پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ محب اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس الگ کر کے رکھنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، بہت سے لوگ زکوٰۃ کی رقم یا صدقے کی رقم اس وجہ سے نکال دیتے ہیں، ایک طرف نکال کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر مہینوں رکھی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے پاس الگ کر کے وہ رقم رکھ لی تو ادائیگی نہیں ہوئی۔ ادائیگی تو اسی وقت ہوگی جب وہ مستحق زکوٰۃ تک وہ مال پہنچ جائے گا، اس سے پہلے ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو اگر کہیں ہمیں مستحق زکوٰۃ کوئی شخص نہیں ملتا ہے تو پھر وہ رقم ہم اپنے پاس سے نکال کر رکھ لیں، لیکن جلد از جلد اس کو اس مستحق زکوٰۃ تک پہنچا دیں، تلاش کریں۔ امان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سی کمپنیاں اور ویب سائٹس بینک کے ذریعے رقم ادا کرنے پر ڈسکاؤنٹ دیتی ہے، کیا یہ ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے؟ آپ کوئی چیز جیسے فلپکارٹ وغیرہ سے خریدتے ہیں یا کسی کمپنی سے آپ کچھ خرید رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آن لائن، اور آپ نے کچھ خریدا تو کمپنی نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا، تو ڈسکاؤنٹ تو اس کمپنی کی طرف سے ہدیہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب دہلی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کا کیا حکم ہے؟ تو آج کل یہ مسئلہ عروج پر ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے تو ڈیجیٹل کرنسی پر مفصل فتویٰ بھی لکھا ہے اور اس کو انہوں نے ناجائز لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سود کی ملاوٹ ہے اور یہ فرضی کرنسی ہے، یہ فرضی کاروبار ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو دارالعلوم کا مفصل فتویٰ آپ ضرور پڑھیں، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کو دوں گا۔ البتہ اتنا یاد رکھیں کہ جس چیز میں جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو جائے تو پھر تقوی اسی کے اندر ہے کہ ہم ناجائز کو ترجیح دیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بغیر داڑھی والا کیا تکبیر پڑھ سکتا ہے نماز میں؟
اگر اس نے تکبیر پڑھی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ بغیر داڑھی والا اگر تکبیر پڑھ بھی دیتا ہے تو پھر نماز تو ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر داڑھی والے کو تکبیر پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ اسی وقت تکبیر پڑھے جب کہ مؤذن نہ ہو یا کوئی شرعی لباس والا داڑھی والا مسجد میں موجود نہ ہو۔ البتہ اگر پڑھ دی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اقامت بائیں طرف کھڑے ہو کر دینی چاہیے، اگر اقامت دائیں طرف کھڑے ہو کر دیں گے تو ہوگی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اقامت تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں مل پائی تو آپ دوسری صف میں بھی کھڑے ہو کر کے دے سکتے ہیں، تیسری صف سے بھی کھڑے ہو کر کے دے سکتے ہیں، آپ پانچویں چھٹی صف سے بھی کھڑے ہو کر کے دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر ہے کہ پہلی صف میں سے کھڑے ہو کر کے ہی تکبیر دیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ارے واہ ماشاء اللہ! دیکھیے، رزق میں برکت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اسلام کے تمام فرائض پر قوت حاصل کرے، نماز کا پابند بنے، 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ اسی طرح گناہوں سے بچے، جتنا وہ گناہوں سے بچے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ البتہ ابھی میں نے چند دن پہلے پڑھا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ پابندی سے 2 رکعات نفل پڑھے گا اور اس کے بعد سورہ ہمزہ یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سورت پڑھے گا 2 رکعات نفل کے بعد، جو شخص پابندی سے یہ سورت پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ طریقہ بھی اپنا کر کے دیکھ لیے، اکابرین کا تجربہ ہے۔